دیوار سے جو لگانے والی بات ہے اس وقت بیرسٹر کھیل صاحب، کیا اس وقت ٹاک فائٹ ہو رہی ہے؟ کیا اس وقت پس پردہ 8 فروری سے پہلے ہم نے دیکھا چکزئی صاحب جب لیڈر آف اپوزیشن بنے ہیں، کیا بیک ڈراپ میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا کہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی جو ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یا یہ بھی تصادم ہی رہے گا 8 فروری تک؟ ماریہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں سینیٹر صاحبہ کو تھوڑا سا اس میں ایڈریس کروں. بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عدالت کا آرڈر ہے جس میں شاید ذاتی معالجین کو ان انٹرپٹڈ ایکسیس جو ہے وہ دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے، وہ ون ٹائم تھی. اسی طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، یہ کہتی ہیں کہ وزراء کو کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل ہمیں تو انفارمیشن ہے، تو ہم نے انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی تمام تر معاملہ کیا. مجھے بتائیں کہ کیا ڈاکٹر محمد آصف یوسف جو شوکت خانم سے ہیں، کیا ان کی ملاقات جو ہے وہ نومبر 2024 میں نہیں ہوئی ایز پر سر؟ وہ نومبر کی بات ہے، میں نے تو ریکارڈ پہ کہہ دیا ہے کہ ہے نومبر کی بات ہے سر وہ. اچھا خیر، میں آپ سے دوسری جو بات ہے، آپ نے کہا کہ ٹاک فائٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو حکومت بہت سنجیدہ ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن ابھی ہم بھی وہ کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ واچ یا ویٹ اینڈ اسیس پالیسی ہے، کیونکہ انہوں نے اعلان تو کر دیا. انہوں نے پہلے کہا، اب دیکھیں کس طرح سٹیٹمنٹ چینج ہوتی ہیں. جس طرح رات کو وینیو چینج ہوا، سینیٹر صاحبہ نے بتایا، جو کہ کال آف کیا گیا، پھر کہہ رہی ہیں نہیں ہم نے وینیو چینج کر دیا. پتہ نہیں اگلا وینیو کون سا یہ دیں گی یا ان کی جماعت. یہاں پہ یہ چیز ضرور میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو مینڈیٹ دیا گیا چکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو، وہ بھی ان کی طرف سے بھی کوئی موومنٹ نہیں ہے. اور موومنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جوں کی توں چیزیں ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اپنے مینڈیٹ پہ شاید یقین نہیں رکھتے اور کوئی پروگریس جو ہے اس حوالے سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پہلے آپ نہیں کرنا چاہیے. ان کو سنجیدگی سے 8 سے پہلے اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل 8 سے پہلے بیٹھیں گے، لیکن ہمیں بالکل اب بیٹھنے کی کوئی جو ہے نا جلدی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ 8 کو کون سے پہاڑ ٹوٹیں گے، کون سا آسمان ٹوٹے گا. آپ کو ابھی 8 کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. نہیں، ہم ٹھیک ہے، ہم 8 تک دیکھتے ہیں سینیٹر صاحبہ. بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کون سے جو ہر چوک ہے اس کو ڈی چوک بنائیں گے، یہ ہم بھی دیکھیں گے. پتہ نہیں کون سی فلم کا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے یہاں پہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اس وقت جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب، کہ اگر آپ نے بھی بالکل اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے حکومت نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا ہے ایز وی اسپیک، جو اگر ہم گزشتہ 48 گھنٹے کی جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اڈیالہ کے باہر ہوئی ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں. عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے 2024 کے آپ مجھے بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی نومبر 2024 میں ان کے ذاتی معالجین کو ملنے دیا گیا تھا. کل ذاتی معالجین آئے، ان کو نہیں ملنے دیا. کہ یہ اب 1.5 سال پہلے کی مجھے ملاقاتیں جو ہیں اگر آپ گنوا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے پھر نہ ہی سمجھے نا. اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ یہ رہے، اس وقت ایک ٹینشن رہے، ایک آمنا سامنا رہے. بالکل بھی نہیں. ہماری اس طرح کی بالکل کانفرنٹیشنل جو ہے کوئی بھی ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی سچویشن یا انٹورڈ سچویشن کریٹ ہو. ہم نے بڑا دیکھیں نا، ان کو معاملہ فہم ہونا پڑے گا، اور معاملہ فہم ہونے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ شاید سمجھ نہیں رہے کہ جس طرح کے بے سود احتجاج انہوں نے پہلے کی، اور یہ تو اب آپ کے سامنے، عوام کے سامنے کھل کے سامنے آ چکا. جو کل رات کی سچویشن تھی یا ابھی سپریم کورٹ کی سچویشن جو ہوئی آج شام تک، یہ تو عوام کے سامنے کتنے لوگ آئے. آپ نے سوال کیا، آئیں بائیں شائیں کیا گیا، بالکل کوئی جواب نہیں دیا گیا. کتنے کہتے ہیں کہ جی ہمارے 91 لوگ ہیں نیشنل اسمبلی میں، پھر جو اور ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، پھر جو سینٹ کے لوگ تھے وہ کدھر تھے. مطلب خود تو چلیں یہ پہنچ گئیں اور کچھ اور لوگ پہنچ گئے، لیکن تعداد پھر بھی نہیں بتائی. تو المیہ تو یہ ہے. اب ہم تعداد آپ کسی کو بھجوا کے گنوا لیتے ہیں نا، وہ تو آپ لوگ کا کام ہے بیرسٹر صاحب. آپ اس کو بینگ کمفرٹیبل کہہ لیں، وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ بیرسٹر صاحب وہ تو نہیں بتا رہی حکومت نے کوئی اپنی ذاتی گنتی کروائی ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے. نہیں، ہمیں کیا ضرورت گنتی کروانے کی کہ کتنے لوگ وہاں پہ آئے ہیں. وہ آئی تھنک کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ بند کر لیا اور دکھا دیا پوری قوم کو کہ کتنے لوگ آئے تھے، کتنے لوگ نہیں آئے تھے. اور آج سپریم کورٹ کے باہر بھی کتنے لوگ آئے تھے، کتنے لوگ نہیں آئے تھے. تو کم از کم اس بحث میں نہ پڑا جائے. میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا، ابھی بھی دیکھیں انگیجمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اگر ایک فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، جو کہ انفارچونیٹلی آپ اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، پی ٹی آئی کے پاس اب پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. تو کم از کم ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر انگیجمنٹ کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تو ہمیں انگیج کرنا ہوگا. کامنٹ ہے، لیکن بیرسٹر صاحب پھر آپ تو بے اختیار، بے استطاعت
آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ کے پاس تو بیسک انفارمیشن بھی نہیں ہوتی, آپ کے وزیروں کے پاس, آپ کے پاس تو ہوتی ہے کہ بھئی خان صاحب کی اس وقت طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے, ایک نے کہا فیک نیوز ہے, ایک نے پھر کنفرم کر دیا. نہیں دیکھیے, میں بالکل آپ کو کہوں کہ ہماری استطاعت بھی الحمدللہ ہے, اور یہی بات رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کی تھی ایک ٹی وی شو پہ. ظاہری بات ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ کوئی خدشہ ہے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, کیونکہ شاید آپ کہتے ہیں کہ جی اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے, یا راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس, علامہ صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے, تو ہم تو آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. آپ آئیں تو صحیح, آپ بیٹھے تو صحیح, آپ بات تو صحیح کریں. ملاقات یہ کرا نہیں سکتے. یہ دیکھیں, یہ بھی وکیل ہے, میں بھی وکیل ہوں. دیکھیں میرے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے ہر وکالت نامے پہ میرا نام اور سگنیچر ہیں. آپ ان سے کہیں کہ اگر ان کی اتنی کوئی ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا ان کی کوئی اتنی استطاعت ہے, کرا دیں میری ملاقات, لگ پتہ چاہے گا. بڑا بیسک ٹیسٹ ہے. اپنی میں نے سیلری سے زیادہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے آپ کو جب جیل ٹرائل ہو رہا تھا, میں نے خود دیکھا ہے آپ کو, آپ بالکل بی بی صاحبہ کی وکیل ہیں, ان کی سپوکس پرسن رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ سرگوشیاں کرتی رہی ہیں. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں تو آپ کو ایز آبزرور گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. نہیں, وہ جو کہہ رہے پھر ملاقات کرا دیں, تو وہ پھر کیا اس پہ کیا سمجھیں ہم؟ ان کی مسکراہٹ ہی جواب. دیکھیں اب ملاقات اگر کوئی انہوں نے اپنی کنسلٹیشن کرنی ہے بصیت وکیل, تو بالکل ان کی ملاقات ہوگی. بی بی صاحبہ سے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کسی ملاقات کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل چیزیں تو ان کی ملاقات میں کوئی ڈسکس نہیں ہوتی. ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. یہ طریقہ ضرور ہے. بی بی صاحبہ کی فیملی کی 16 اکتوبر کے ٹرائل کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. ان کی بیٹی کی صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی 2 دسمبر کو. اچھا, نہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, نہ وہ میڈیا پہ آتی ہے, نہ وہ پریس ٹاک کرتی ہے, نہ وہ کسی قسم کی سیاسی گفتگو کرتی ہے ان کی فیملی. پھر کیوں نہیں کرا رہے؟ جی بیرسٹر صاحب, بس اس کا جواب دے, پھر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. وہاں تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو لیٹسٹ پوزیشن تو نہیں بتا سکتا, بیکاز میں نے چیک نہیں کیا کہ ان کی ملاقات آخری کب ہوئی ہے ان کی فیملی سے. 2 دسمبر بیرسٹر صاحب, میں آپ کو لیٹسٹ پوزیشن بتا رہی ہوں. کیوں ہے میں نہیں, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں, مجھے اس کو کم از کم ویریفائی تو کرنے دیں. یہ تو آپ کا کلیم ہے نا, مجھے اس کو ویریفائی کرنے دیں. میں بالکل موجود ہوں یہیں پہ, میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا. یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. جیل انتظامیہ ملاقات کرا سکیں گے بیرسٹر صاحب کہ نہیں, یہ بتا دیں. ویریفائی تو چھوڑ دے نا, ملاقات کرا سکیں گے. بصیت وکیل آپ کی تو ہو سکتی ہے, آپ کی تو ہو سکتی ہے. کب کرائیں گے بیرسٹر صاحب؟ ٹیوزڈے کو کرا سکتے ہیں, وکیل بھی رہی ہیں, تاکہ قوم دیکھے نا کہ آپ کے پاس کتنی پاور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے کم از کم جو آپ کا کلیم ہے اس کو چیک تو کرنے دے کہ آپ کا کلیم درست ہے یا نہیں ہے, وہ تو چیک کرنے دے. لیکن آپ مذاکرات کب شروع کر رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرا سکتے بیرسٹر صاحب. اگر آپ ملاقات کرائے تو ہمیں آپ پہ تھوڑا سا اعتبار ہو جائے گا کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. اب چائے بسکٹ پہ تو بات نہیں ہوتی نا, اب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہو تو ہم آگے بات چیت چلائیں. آپ میری ملاقات نہیں کرا سکتے. چلے بیرسٹر صاحب, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کو ہم اتنا ہم مارجن دیتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب یہ کنفرم کر کے ہمیں بتا دیں جی کہ کیا یہ جو انفارمیشن ہے وشال صاحبہ کی وہ کہیں 2 دسمبر والی درست ہے نہیں ہے, اور پھر کرا دیں ملاقات بیرسٹر صاحب. اگر آپ یہ جو آپ کو بار بار کہتے ہیں اختیار نہیں, یہ بھی ختم ہو جائے ان کا بھی روز کا جو بیانات ہیں.